ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی، مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی، تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فرخ اور دروازے کے قریب آئے، دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا۔ بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا۔ وہ بیوی بھی آ گئی، کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے، دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا، وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی محبت کی نشانی یہ ہے۔ ماں باپ کا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے، لیکن میرا دل کہتا ہے اے میری بیوی یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ضرور بنے گا۔ اے میری بیوی دیکھ دیکھ 70 سال کے بوڑھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں، دیکھ میری ماں، دیکھ میری بیوی، دیکھ دیکھ پورا شہر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار گھومتا ہے۔ جیسے یہ باتیں ہوتی رہی عبد الرحمن کی فرخ کی بیوی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی اور خاموش کھڑی ہوتی رہی۔ اچانک وہ نوجوان محدث مدینہ عبد الرحمن فرخ کے دروازے پہ ٹھہر گیا، جیسے دروازے پر رک گیا، ٹھہر گیا، نعرہ لگانے والے لوٹ گئے، اس نے سلام کیا، عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے جواب دیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے اس عورت یعنی آپ کی بیوی کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا، اپنی اس عورت نے اس محدث مدینہ کے ساتھ اندر آ گئی۔ شیخ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں غصے کا غلبہ جلال آ گیا، جیسے میری بیوی کے قریب وہ نوجوان بیٹھا، میں نے کہا اے میری بیوی یہ کون ہے جس نے تیرا ہاتھ چوما ہے؟ یہ کون ہے جس نے تیرے ہاتھ کا احترام کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ 20-22 سال کا نوجوان میرے گھر میں میری موجودگی میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ بیوی رونے لگی، اس نے اپنے شوہر کی پیشانی چوم کر کے مجھ سے کہا تھا 22 سال پہلے جب آپ گئے تھے تو میرے پیٹ میں آپ کی محبت کی نشانی تھی اور آپ نے کہا تھا اس کی ڈلیوری میں آسانی ہو، پیسے کا انتظام میں نے کر دیا ہے، گھر اگر ٹوٹنے کی پوزیشن پہ آئے تو ان پیسوں کو لگا کے گھر کو بچا لینا، اور سنیں اور اگر کوئی کام نہ ہو تو پائی پائی کا حساب میں آ کے لوں گا، میرے پیسوں کو ضائع مت کرنا۔ بولے چھوڑ یہ بتا یہ لڑکا کون ہے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے شوہر یہ وہی تیری محبت کی نشانی ہے جس سے 22 سال پہلے میں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا، تو نے مجھ سے کہا تھا پائی پائی کا حساب دوں گا، دیکھ لے پائی پائی کا حساب عاشق رسول محدث مدینہ بن کے تیرے سامنے اے میرے شوہر دیکھ لے میرے دوپٹے پھٹے ہوئے ہیں، دیکھ لے میری چپلیں آج تک ٹوٹی ہوئی ہیں، میں نے نئے لباس نہیں خریدے، میرے ہونٹ پر یہ غربت و افلاس نے قبضہ کر رکھا ہے، میری بال یہ چاندی جیسے سفید ہوئے ہیں غریبی کی وجہ سے، خشک روٹیاں کھائی ہیں لیکن تیرے پیسوں کا میں نے صحیح استعمال کیا، سارے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں اپنے اس بیٹے کو عاشق رسول اور عالم رسول بنانے میں خرچ کیا۔ اے میرے شوہر تجھے پتا نہیں ہے آج میرا بیٹا جب حضور کی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو جکارتا انڈونیشیا سے لوگ آ جاتے ہیں، استنبول ترکی سے لوگ آ جاتے ہیں، ایران کے شیراز سے لوگ آتے ہیں اور یہ کہہ کے نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے شہر سے واپس جاتے ہیں یار اتنے سالوں کے بعد جب حضور کی باتیں کوئی حضور کا عاشق کرتا ہے تب دل مچلتا ہے، اگر یہی باتیں حضور کرتے ہوں گے صدیق و عمر کے سامنے تو صدیق و عمر کتنا مچلتے رہے ہوں گے۔ دیکھ لے میری اتنا سنا تو مچل گئے، اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما اور بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے اگر ایسی پاک باز نیت کے خالص کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں ہر گھروں کی زینت بن جائیں تو ان کے بچے آوارہ نہ ہوں، ہر گھر سے عاشق رسول کی آواز آئے۔ آج ہمارے بچے شراب پیتے، معافی چاہتا ہوں میں، ہماری بچیاں آوارہ ہو گئی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے سسٹم سے ہم نے انحراف کر لیا، بہت حالات ناگفتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں باتیں اپنی ختم کر دوں، پتہ نہیں میری گفتگو آپ کے کسی معیار کے کسی ڈبے میں رکھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس سے کچھ وہ پیسے سمجھ لیں جو کبھی کبھی جمعہ مسجد میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اب یہ پیسے مطلوب ہو، سمجھ لیں آپ، بس یہی سمجھ لیں آپ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہندوستان آیا، آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ آوارگی ہے۔ آپ ہندو مذہب کے لوگوں کو دکھا کے کھانا کھاتے ہیں، ان کو تو کھلا کے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، ہم جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں، بلڈوزر ہمارے گھروں پہ چل رہے ہیں، مساجد کی توہین ہو رہی ہے۔ صاحبو آؤ
ہندوستان کے اس مبارک اسلوب کی طرف آؤ، آئین کی طرف، آرٹیکل کی طرف آؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس ہے۔ ہمیں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگانے چاہیے تو لگانے چاہیے ہی، ہماری سرشت میں داخل ہے۔ تو کوئی پوچھے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو کہنا یہ ایک بات یہ بھی بتا دینا کہ یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کیا بولے کیا وہ اے بھی مسلک، وہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اسے سن لیں، نعرہ مت لگانا، نہ زور سے بولنا، بس مجھے آپ خاموش ہیں اچھے لگتے ہیں، مجھے بولنا آپ کا کم اچھا لگتا ہے، آپ کا کردار اچھا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ اچھے ہو جائیں تو میں بھی اچھا ہو جاؤں، پھر معافی چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد کبھی کبھی، دیکھیں یہ اسلام ہے، کبھی کبھی ایک لڑکا ایک ٹفن لے کر کے کھانا لینے آتا ہے، معافی چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ٹفن لے کر کے ایک بچہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد کس کی بارگاہ میں؟ آواز نہیں ہے، کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور ٹفن لے کے کھانا کھانے کے لیے لینے آتا تو فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار اپنے باورچی خانے کے انچارج، بھائی اسے کھانا پیک کر دو۔ وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے چلا جاتا، بارہا ایسے مہینوں گزرتے رہے، کئی مہینے سال گزرتے، ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اعلیٰ کی بارگاہ میں، وہ بچہ ٹفن لے کے آ گیا، یہ بھی مسلک اعلیٰ ہے، اسے ہم نے بلا دیا، اسے ہم نے قصے پاری میں سمجھ کے اس ورق کو ہی پھاڑ کے پھینک دیا، یہ 2024 کا کیلنڈر ہے اور ہمارے کھانا کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور معلوم کیا کیا؟ معلوم ہے جیسے وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا، سید بھائی ہمارے پاس جیسے وہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا نا تو وہ صاحب باہر نکل کے آ گئے، بولے بیٹے رک 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 رک، وہ بچہ رک گیا، بولے کیا بات ہے؟ بولے رک رک رک، بچہ ٹھہر گیا، وہ ٹفن لیے ہوا تھا چھوٹا سا 5-6 سال کا، جب ٹھہر گیا نا بولے کیا بات ہے؟ تو بولے کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ تو کون ہے کہاں سے آتا ہے؟ جیسے یہ کہا پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت، پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت، فرمایا ڈانٹ کے چپ، اس بچے سے کیا پوچھتے ہو؟ بولے حضور کچھ نہیں، بس یہ پوچھ رہا تھا کئی مہینوں سے سالوں سے یہ کھانا لینے آتا ہے، یہ ہے کون اور کہاں سے آتا ہے؟ اگر سمجھ لے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے، آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے، آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ انہی کے بیٹے کو تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، جن کے ابو کے نام کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے علم نصب ہیں، لہرا رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کو، ہماری بصیرتوں کو قلب جلا بخشتے ہیں، ہمارے دلوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں لگاؤ نعرہ تو بچے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ مفتی اعظم کون؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، کبھی کردار پڑھا ان کا آپ نے؟ 50,000 روپے جلسوں میں کرائے کے نام پہ منگوا دیں گے، نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے، نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی بہنوں کی زمینوں پر غصب کر لیا، یہی اسلام ہے؟ مجھے بتائیں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی یاد کر لیں، بریلی شریف کی زمین پہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے بیٹے مفتی اعظم رکشے پہ جا رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور رکے تو رک گئے، حضور مفتی اعظم یہ میرے مفتی اعظم ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ 2 روپے آپ کے مدرسہ مظہری اسلام کے لیے چندہ ہے۔ فرمایا اللہ کافی ہے؟ نہیں، بولے حضور قبول فرما لیں۔ کتنے تھے؟ 2 روپے، کم سے کم 2 آدمی بولے 2 روپے تھے، 2 روپے۔ کہا حضور 2 روپے نہیں، اسے قبول کر لیں۔ حضور مفتی اعظم نے اس پیسے کو 2 روپے کو نوٹ کی، اسے صدری کے جیب میں رکھ لیا اور جیسے اپنے مدرسے مظہری اسلام بس بیوی پہنچے نا تو آپ نے بلایا مدرسے کے جو مینیجر تھے، کہا ادھر آئیے، یہ ایک صاحب نے 2 روپے مدرسے کے لیے دیے، 60 سال پہلے کی بات، کہا 2 روپے مدرسے کے لیے ایک صاحب نے چندہ دیا۔ تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 روپے کی اس نوٹ کی جگہ پہ 2 نوٹ نکل آئی، 2 روپے کی 2 نوٹ نکل آئی۔ تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ارے، پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 2-3 نوٹ نکل آئی۔ جب اپنے کرتے شریف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی 1 2 3 4 نوٹ 2 روپے کی نکلتی چلی گئی۔ تو آپ نے ٹیبل پہ پیسے رکھے اور فرمایا کہ مدرسہ مظہری اسلام کے مینیجر سے کہ اس کے 2 روپے کا کیا ہو گئے، اس کے 2 روپے کیا ہو گئے جو اس نے میرے مدرسے کے لیے دیا، اس کے پیسے تو اس میں گڑ ہو گئے، زم ہو گئے، مدغم ہو گئے، مل گئے، اس کے پیسے کیا ہوئے؟
تو خادم نے کہا حضور کچھ بھی ہو 2 روپے دیا تو کوئی بھی 2 روپے دے دے. حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا پر میں ایسے کیسے کوئی پیسہ دے دے. اس نے جو 2 روپے کی نوٹ دے کے کہا تھا اسے مدرسے میں دینا, تو مصطفیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس روپے کو مدرسے میں دے. بولے پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ بولے اس کا علاج ہی کہ میرے پاس جتنے بھی 2 روپے کے نوٹ ہیں میں سب